آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتی بھی تھی، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکل دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے۔ گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہے پوری کائنات کی۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھنوں، گھریلو الجھن، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ، لا الہ الا اللہ کیا لکھو؟ الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا،